اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما۔ آج ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہونے والی بڑی بڑی غلطیاں کون سی ہیں، اور تقریباً معاشرے میں بیشتر افراد، تقریباً 95% لوگ کہیں نہ کہیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، اور دین کے اس انتہائی اہم رکن، جس کی جو ہمارے دین کا ایک پلر ہے، ایک انتہائی اہم رکن ہے، اس میں جب غلطی ہوتی ہے تو ان کی غلطیوں کی وجہ سے یا ان کی کم علمی کی وجہ سے زکوٰۃ ان کے اوپر ساقط نہیں ہو جاتی، اور یہ چیز جو ہے وہ گناہ کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ان مسائل کو سمجھنا خود بھی ضروری ہے، اور بعد میں اپنے بچوں کو بھی ان مسائل کو سکھانا ضروری ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہر بالغ عاقل صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ آج میں صرف ان بڑی بڑی غلطیوں، میجر غلطیوں کو ہائی لائٹ کروں گی۔ ہر ٹاپک کے اوپر الگ الگ ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو آپ ڈیٹیل میں جا کے جس ٹاپک سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور اپنے اس کویشچن سے ریلیونٹ اپنی غلطی کی درستگی وہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس کو وہ کس طریقے سے درست کریں۔ غلطی جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عموماً تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جو گھر کے سربراہ ہیں زکوٰۃ صرف ان کے ذمہ ہے، باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ اپنے آپ کو اس چیز سے مستثنیٰ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بالکل ایک غلط رویہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہر بالغ عاقل صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، وہ چاہے آپ کی گھر میں موجود زوجہ ہیں یا بچے ہیں، تو گھر کا سربراہ بھی اپنی زکوٰۃ الگ کیلکولیٹ کریں گے، ان کے زوجہ الگ کیلکولیٹ کریں گی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں یہ غلطی نہ کریں۔ اور جو بچے ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، اگر ان کی ملکیت میں کوئی ایسا سامان موجود ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ عام طور پر بیوی کے پاس جو گولڈ ہوتا ہے، یا اگر اس کی ملکیت میں کوئی ایسا سامان ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز سے مستثنیٰ سمجھتی ہیں۔ عام طور پر گولڈ کے معاملے میں یہ غلطی بہت زیادہ کی جاتی ہے، کیونکہ عموماً بہنوں کے پاس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سونا ضرور موجود ہوتا ہے، کسی کے پاس آدھا تولہ، 1 تولہ، 2 تولے، 4 تولے، 5 تولے، 7 تولے، 10 تولے، اگر اتنا بھی جتنا بھی گولڈ ہو، لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس گولڈ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ کے ذمہ واجب ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں نے 1 تولہ، 2 تولہ، 3 تولہ کی بات کس لیے کی ہے، اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ عموماً معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر ان کے پاس 7.5 تولے سونا موجود نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس 7.5 تولے کے علاوہ 1 روپیہ کیش بھی موجود نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے، ان کے پاس 7.5 تولہ کے اوپر ہی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن اگر ان کے پاس 2 تولہ سونا موجود ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی چاندی موجود ہے، یا 2 تولہ سونا کے علاوہ تھوڑا سا کیش موجود ہے، کیونکہ کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے پاس پرس میں 1 روپیہ بھی موجود نہ ہو، تو اگر آپ کے پاس چند روپے بھی پرس میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 2 کیٹیگریز کا سامان موجود ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اس 2 تولہ سونا کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس چیز کو ڈیٹیل میں الگ ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، میں یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس غلطی کو کائنڈلی ہائی لائٹ میں کر رہی ہوں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور فردر اگر کوئی اس کی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہے تو وہ الگ ویڈیو اس کا لنک میں دے دوں گی اوپر کارڈ میں، آپ وہاں سے جا کے اس کو کلک کر کے وہاں سے اس کے کمپلیٹ مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ ایک اور غلطی جو عام طور پر دہرائی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ شمسی سال کے حساب سے دی جاتی ہے، کہ کون سے مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے، تو ایسا بھی نہیں کرنا، کیونکہ زکوٰۃ ہمیشہ قمری مہینے کے لحاظ سے ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر قمری مہینے کے حساب سے آپ زکوٰۃ کا حساب نہیں لگائیں گے اور شمسی مہینے کے حساب سے لگائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ قمری سال جو ہوتا ہے وہ 10 دن کم ہوتا ہے شمسی سال کی نسبت، یعنی جو ہمارا سولر ایئر نارملی، یعنی فروری، مارچ، اپریل، اس کو ہم شمسی سال کہتے ہیں، اور قمری سال آپ کا کون سا ہوتا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، جو ہمارے اسلامک منتھس ہیں۔ تو آپ زکوٰۃ جب بھی دیں گے، آپ جس ڈیٹ کو بھی صاحب نصاب ہوئے ہیں آپ اس دن دیکھیں گے کہ اس دن قمری یعنی اسلامک منتھ کی کون سی ڈیٹ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ صفر کا ہے، یہ ربیع الاول کا ہے، ربیع الثانی کا ہے، یہ رمضان کا ہے، یہ شوال کا ہے، جو بھی ہو، لیکن آپ اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج 13 مارچ ہے اور مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو میں آئندہ 13 مارچ کے حساب سے ہی زکوٰۃ دیا کروں گا، کیونکہ اگر آپ شمسی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو پھر آپ کو 36 سال کے بعد ایک سال جو آئے گا اس میں آپ کو 2 دفعہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، ڈبل زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ جو قمری سال ہے وہ 10 دن پیچھے ہوتا ہے شمسی سال سے۔
اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ایک غلطی جو لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بعض اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، اور رمضان کا ہی وہ حساب رکھ لیتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ہمیشہ حساب سے ادا کی جاتی ہے۔ تو وہ ڈیٹ جس میں آپ پہلے دن زندگی میں صاحب نصاب ہوئے، آپ کے ملکیت میں اتنا مال آیا کہ جس کے اوپر آپ پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، اس ڈیٹ کو لکھنا ضروری ہے۔ اس ڈیٹ کو آپ اپنی کہیں ڈائری میں کہیں کاپی میں لکھ لیجئے کہ آج کی ڈیٹ میں آپ صاحب نصاب ہوئے۔ فار ایگزامپل 5 محرم کو آپ صاحب نصاب ہوئے، تو ہر سال آپ محرم کا ہی حساب رکھیں گے، یا ربیع الاول کا مہینہ، یا جو بھی اسلامک منتھ تھا، کیونکہ صرف رمضان میں ہی رمضان میں زکوٰۃ وہ ادا کرے گا جو رمضان میں ہی صاحب نصاب ہوا تھا۔ اس بات کو ڈیٹیل میں نے اپنی ایک اور ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا ہے، تو آپ وہاں سے جا کے اس کو فردر ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑی غلطی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ نصاب سے متعلق لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ان کو کس کس قسم کے مال پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی کون کون سا مال ہے جو قابل زکوٰۃ ہے اور کون سا مال قابل زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ جو قابل زکوٰۃ مال ہے اس کی کیٹیگریز ہیں اپنی۔ تو آپ جس چیز کو بھی سوچیں، جیسے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو ہم نے گھر کرائے کے اوپر دیا ہوا ہے تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے؟ تو نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اور جو زکوٰۃ کی جتنی کیٹیگریز ہیں وہ ان میں کہیں بھی فٹ نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کس کس مال پر ادا کی جاتی ہے، اور کس مال کا کتنا نصاب آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے سونا کے اوپر، چاندی کے اوپر، کیش کے اوپر، مال تجارت کے اوپر، جانوروں کے اوپر، اسی طرح جو آپ کی فصل ہوتی ہے اس میں سے عشر نکالا جاتا ہے۔ اب فردر ڈیٹیل اس میں کہ کس کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور کس کس کا کتنا نصاب ہے، یہ ایک الگ ویڈیو میں موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے اس کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کس قسم کے مال پر واجب ہے اور کس قسم کے مال پر واجب نہیں ہے، وہ کائنڈلی ڈیٹیل میں جا کے اس چیز کو چیک کریں اور اس معاملے میں غلطی نہ کریں۔ اسی طرح جو ایک اور غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سال گزرنے کا غلط مطلب سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز تو رائج ہے، یہ چیز عام میں مشہور ہوتی ہے کہ جی جس مال پر سال گزرا ہو اس مال پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب یہاں پہ لوگ غلط مطلب لیتے ہیں، یعنی اصل میں اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پہلی بار صاحب نصاب ہوتے ہیں، پہلی بار صاحب نصاب فار ایگزامپل آپ رجب میں ہوئے، فار ایگزامپل آپ 7 رجب کو پہلی بار صاحب نصاب ہوئے، اب 7 رجب کو آپ کی ملکیت میں اتنا سامان آیا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی، لیکن 2 یا 4 ماہ گزرنے کے بعد اگر وہ مال آپ کا کم ہو گیا، صرف 20% رہ گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اب یہ 20% ہو گیا ہے تو جب اگلے سال 7 رجب آئے گی تو ہم نے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرنی اس مال کے اوپر، کیونکہ یہ مال تو کم ہو گیا تھا، ہمارا 20% رہ گیا تھا، اس کے اوپر تو سال ہی نہیں گزرا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو سال گزرنے کا آپ صحیح مطلب سمجھیے کہ سال گزرنے کا در حقیقت مطلب کیا ہے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک بار صاحب نصاب ہو گئے 7 رجب کو، تو اگلی 7 رجب کو اب زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہے۔ آپ کو اس دن اپنے جو بھی اثاثے ہیں آپ کے، ان کا آپ نے حساب لگانا ہے، آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے ان کو کہ آج کے دن میری ملکیت میں، یعنی 7 رجب کو میری ملکیت میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو چیز آج آپ کی ملکیت میں ہے کیا اس کے اوپر 1 سال گزرا ہے یا نہیں گزرا، کیونکہ جب آپ ایک بار صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ سال کے دوران میں آپ کے اثاثے کبھی گھٹے کبھی بڑھے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جب اگلی 7 رجب آئے گی تو آپ اس دن دیکھیں گے، اگر آپ اس دن بھی صاحب نصاب ہیں، آپ کی ملکیت میں اتنا مال موجود ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، یعنی جتنے مال کے اوپر، جتنے نصاب کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اگر آپ کی ملکیت میں 7 رجب کو اتنا مال موجود ہے تو آپ کو پورے مال کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فار ایگزامپل 2 لاکھ کیش جو ہے یہ تو میرے پاس 4 دن پہلے آیا ہے تو اس کے اوپر تو 1 سال ہی نہیں گزرا تو میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ نہیں، یہ کانسیپٹ غلط ہے، اس کو کائنڈلی سمجھیے تاکہ اس میں آپ غلطی نہ کریں۔ اسی طرح جو ایک اور بڑی غلطی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ مال تجارت کی ڈیفینیشن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی۔
تو لوگ اس بات میں بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ کویشچنز بھی کیے جاتے ہیں کہ کیا یہ مال تجارت میں یہ چیز شامل ہے یا نہیں ہے. تو اس چیز کو بہت ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال تجارت در حقیقت ہوتا کیا ہے. مال تجارت در حقیقت وہ مال ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے، آپ کائنڈلی وہاں پہ جائیے اور اس بات کو سمجھیے کہ مال تجارت سے مراد کیا ہے، تاکہ آپ اس سلسلے میں غلطی نہ کریں. یہاں میں مختصراً بتا دیتی ہوں کہ مال تجارت وہ مال ہوتا ہے کہ جس کو آپ صرف اور صرف بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں، خواہ وہ آپ کی گاڑی ہو، وہ آپ کا گھر ہو، وہ آپ کی کوئی لینڈ ہے، آپ کی کوئی پراپرٹی ہے، آپ کی فار ایگزامپل آپ کی کوئی فیکٹری ہے یا آپ کی کوئی دکان ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس کے اندر ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے وہ چیز آپ کی مال تجارت میں شامل ہے. تو پلیز آپ اس میں بھی غلطی نہ کریں، اس ٹاپک کو بھی جا کے آپ ڈیٹیل میں سمجھیں کہ در حقیقت مال تجارت ہوتا کیا ہے. پھر ایک اور بڑی غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ لوگ یہ اندازہ نہیں لگاتے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے. کیونکہ زکوٰۃ دیتے وقت سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ زکوٰۃ کس کو نہیں دینی چاہیے، تو آپ سب دیکھیں گے کہ کیا جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے پاس سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، اور ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ ہوتی ہے، وہ ہے گھر کا ایکسٹرا سامان. یہ جو 5 چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان 5 کی کل مالیت کو اگر جمع کیا جائے اور اس کے پاس اتنا سامان بن جائے، اتنا کیش، ان کی مالیت اتنی بن جائے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکے اس دن، تو آپ اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور گھر کے ایکسٹرا سامان سے کیا مراد ہے؟ گھر کے ایکسٹرا سامان سے مراد ہے کہ فار ایگزامپل اس کے گھر میں کوئی موٹر سائیکل ٹھہری ہوئی ہے جو کہ 2 سال سے ٹھہری ہے اور استعمال بھی نہیں ہوتی اور ایکسٹرا ہے، تو وہ اس کے گھر کے ایکسٹرا سامان میں شامل ہوگی. یا گھر میں اگر فار ایگزامپل 2 ٹی وی رکھے ہوئے، ایک ٹی وی استعمال ہوتا ہے، ایک ٹی وی ایکسٹرا پڑا ہوا ہے جو استعمال نہیں ہوتا، جو سال کے بیشتر حصے میں وہ چیز استعمال نہیں ہوتی ہے، تو وہ گھر کا ایکسٹرا سامان بن گیا. کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو انسان زکوٰۃ کا مستحق ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ کا مستحق بننے سے پہلے ہر انسان اپنے ریسورسز کو استعمال کرے. جو اس کے گھر میں ایکسٹرا سامان ہے وہ اس کو سیل کرے اور اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرے، بجائے اس کے کہ وہ دوسروں سے زکوٰۃ وصول کرے. تو اگر اس کے پاس کوئی ایسا ایکسٹرا سامان موجود نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ کیا اس کے پاس سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، یہ چاروں چیزیں ملا کے اس کے پاس کیا اتنے پیسے یا اتنی مالیت بن رہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی جس سے آ جائے، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک اور غلطی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جو کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ اکثر دیکھنے میں آتی ہے، اس کو سمجھنا بہت 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 ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ عموماً جن کے اوپر قرض ہوتا ہے، جنہوں نے لون لیا ہوا ہو کہیں سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر تو قرض ہے تو ہمارے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. در حقیقت ایسا نہیں ہے. آپ سب سے پہلے جو آپ کی ملکیت میں سامان موجود ہے، آپ اس کی ایک الگ سے لسٹ بنائیں ایک سائٹ پہ. فار ایگزامپل آپ نے ایک پیپر لیا ہے، پیپر کے ایک سائٹ پہ آپ وہ ساری چیزیں لکھیں جو آپ کی ملکیت میں موجود ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے، اور اینڈ میں ان کو جمع کر کے ٹوٹل اماؤنٹ بنائیں کہ کتنی بنتی ہے. دوسری سائڈ پہ آپ وہ قرضے رکھیں جو بڑے بڑے تجارتی قرضے نہ ہوں، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے تجارتی قرضے، جیسے فار ایگزامپل کوئی فیکٹری ہے اور فیکٹری کروڑوں کے قرضے لیتی ہے، لیکن وہ کروڑوں کا منافع بھی کماتے ہیں، اور وہ جو کروڑوں کے قرضے لیتے ہیں وہ تو ان کی ساری زندگی چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو منافع کماتے ہیں اس سے وہ اور فیکٹریاں بناتے رہتے ہیں، بینکوں سے کروڑوں کا اور قرضہ بھی لیتے رہتے ہیں، اور جو ان کے اپنے پاس کروڑوں کا پروفٹ آتا رہتا ہے اس کو بھی فردر وہ انویسٹ کر کے مزید فیکٹریاں لگاتے چلے جاتے ہیں. تو ایسے بڑے بڑے تجارتی قرضے جو ہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ جی ہمارے پر تو قرض ہے تو وہ تو ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دیں گے، جبکہ وہ کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرض کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ہر طرح کا قرض جو ہے اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے اپنی زکوٰۃ میں سے. کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مائنس کیا جاتا ہے. اب وہ کون سے قرض ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو میں الگ سے بناؤں گی، آپ وہاں پہ جا کے اس کی ڈیٹیل چیک کریں، کیونکہ اگر میں یہیں پہ ہر چیز کو ایکسپلین کرنے لگوں تو ویڈیو کی لینتھ بہت بڑی ہو جائے گی.
لیکن جو غلطیاں اس میں ہائی لائٹ کی گئی ہیں، آپ کائنڈلی اس میں سے دیکھیے کہ آپ یہاں پر کوئی غلطی کر تو نہیں رہے. اگر آپ ان غلطیوں میں سے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو ان غلطیوں کو برائے مہربانی ان کے مسائل کو سمجھیں، اور اسلام کے ایک انتہائی اہم رکن کو آپ بالکل صحیح ادا کرنے کے طریقے سیکھیں. اسی طرح ایک اور غلطی جو مجھے یاد آئی ہے وہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ جو لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، تو جو کمیٹی وہ ڈالتے ہیں، کمیٹی ڈالتے ہوئے جو پیسے وہ ادا کر چکے ہوتے ہیں کمیٹی کے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. جبکہ جب آپ کمیٹی ڈالتے ہیں تو جو پیسے آپ کمیٹی کے، جتنی کمیٹیاں آپ ادا کر چکے ہوتے ہیں ان کمیٹیوں، وہ آپ کی ایک طرح کی سیونگ ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو وہ اس کیش کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جبکہ یہ غلط ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو قرض دے دیتے ہیں اور اس قرض کے واپس ملنے کی آپ کو امید ہوتی ہے، یعنی آپ نے کسی کو لون دیا ہے اور وہ آپ اس سے، وہ آپ کو 4 ماہ بعد، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، یا 4 ہفتے بعد، یا سال بعد، یا 2 سال بعد، یا 5 سال بعد آپ کو واپس کر دے گا، تو وہ آپ کا مال ہوتا ہے. وہ در حقیقت ملکیت تو آپ کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے عاریتاً کسی کو یوز کرنے کے لیے وہ کیش دیا ہوا ہے، تو اس مال کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور غلطی یہ کی جاتی ہے کہ جو لوگ اپنی سیونگ میں کچھ پیسے رکھتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ پیسے رکھ دیے، کچھ کیش رکھ دیا، کچھ گولڈ رکھ دیا، تو وہاں پہ بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے فکس کر دی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. یا ہم نے کچھ پیسے رکھ دیے ہیں اپنا گھر خریدنے کے لیے، ذاتی گھر خریدنے کے لیے، تو اس کے اوپر بھی لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ گھر تو ایک ضرورت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ ان تمام مسئلوں کو، اگر آپ یہاں ان تمام غلطیوں میں سے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو آپ پلیز اس غلطی کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے مسئلوں کو سمجھیں، اور ہم اتنے بڑے فریضے کی ادائیگی سے محروم نہ رہ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل کو سمجھنے، اپنے بچوں کو سمجھانے، دوسروں کی رہنمائی کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.